वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के इम्कानात रोशन। दुनिया की नजरें एक बार फिर पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई और सिफारती रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो गया। शहबाज शरीफ ने ईरानी मेहमानों को रुखसत किया। अब्बास अराग़ची समेत वफ़द मस्कत और मॉस्को जाएगा। बर्फ पिघलने लगी, मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। अमेरिका और ईरान में डेडलॉक के खात्मे और बातचीत में पेशरफ्त का इम्कान बढ़ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अहम सिफारती मिशन पर इस्लामाबाद आए। पाकिस्तान की मरकजी क़यादत के साथ सर जोड़ कर बैठे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल थे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत हुई। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरान का वफ़द रात गए इस्लामाबाद पहुंचा तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहते हैं ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने जंगबंदी और तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तानी हुकूमत खासकर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पुरखुलूस किरदार की भरपूर तारीफ की। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान उस वक्त तक सुलह की कोशिशें जारी रखेगा जब तक कि मामला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाता। अमेरिका ईरान का मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने तस्दीक की। सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान की जानिब से पेशरफ नजर आ रही है। JD वेंस अभी अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा, पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। Been incredible friends and mediators throughout this entire process with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Steve and Jared to go hear what they have to say. And we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. I mean, look, President Trump has made his red lines throughout this entire process very clear. He was flexible in extending the ceasefire. ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत के लिए है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की एक्स पर पोस्ट लिखा, गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात में वाज़ेह किया है कि अब्बास अराग़ची को एटमी मामले पर मुज़ाकरात करने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये मामला ईरान की सुर्ख लकीरों में से एक है। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलत कारी जारी रखने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ईरान अमेरिका सहूलतकारी से मुताल्लिक सरकारी बयानात ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। गैर मुसद्दिक़ा ज़राए और नामालूम हुकाम के हवाले पाकिस्तान के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी नहीं करते। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे, सिर्फ सरकारी मौक़िफ़ पर तवज्जो दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्क और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्ते। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से गुफ्तगू में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। इसहाक़ डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा, अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है। पाकिस्तान और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उम्मीद जाहिर की मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्तहकम जंगबंदी, कशीदगी में कमी और तनाज़े के खात्मे की राह हमवार करेगा। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लाती ने बहरी आमद और रफ्त की आज़ादी और खलीजी मुल्कों की सिक्योरिटी खदशात दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमीर कतर तमीम बिन हमसानी की अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। कहा, कतर शिराकत दारों के साथ हम आहंगी जारी रखेगा। अमरीकी सदर और अमीर कतर के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार है।
مخالفین کے صفوں میں گہری دراڑ پڑ چکی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے سوشل میڈیا پر لکھا، امریکہ ایران میں پھوٹ پڑنے کی باتیں کر رہا ہے۔ حقیقت میں خود امریکہ اور اس کے پرانے ساتھیوں برطانیہ اور یورپ کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے۔ اس وقت متحد ایران امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مسلسل اور بلا تعطل مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں جنگی سامان پہنچا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ نے کئی ری فیولنگ طیارے اسرائیل پہنچا دیے ہیں۔ CNN کا کہنا ہے امریکہ کا تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش بھی مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے۔ 20 برس میں پہلی امریکی بحریہ کو اتنی بڑی تعداد میں عرب خطے میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ US سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں 200 سے زیادہ طیارے اور 15,000 بحری اہلکار اور مرینز تعینات ہیں۔ میزائل صلاحیت کا ایک نمایاں حصہ ابھی استعمال نہیں ہوا۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی کا کہنا ہے آبنائے ہرمز ایران کے دانش مندانہ اور طاقتور انتظام کے تحت ہے۔ بحیرہ عمان میں دشمن کی فوجیں مسلح افواج کے فیصلہ کن جواب کے سامنے بار بار پسپا ہوئی ہیں۔ انہوں نے دشمنوں نے ملک کے اندر افراتفری اور عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بدولت ملک محفوظ اور مستحکم ہے۔ امریکہ توانائی وسائل کے حصول کے لیے دوسرے ممالک پر حملہ کرتا ہے، صرف تیل کے لیے دوسرے ممالک میں فوجی مداخلت کرتا ہے۔ ایران اور وینزویلا اس کی مثال ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی امریکی پالیسیوں پر شدید تنقید، کہا امریکہ عالمی توانائی منڈیوں پر غلبہ حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ واشنگٹن اپنے مفادات کے لیے بغاوت، اغوا اور رہنماؤں کے قتل جیسے طریقے بھی اختیار کرتا ہے۔ امریکی طرز عمل سے بین الاقوامی قوانین کی حیثیت کمزور ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا تصور غالب آ رہا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ یورپی یونین نے ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے کا انتیا دے دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کہتے ہیں ایران پر مسلط جنگ غیر ضروری ہے۔ اس کے اثرات سے صرف یورپ نہیں امریکہ بھی متاثر ہے۔ جرمن چانسلر نے بتایا یورپی یونین اجلاس میں اس بے مقصد جنگ پر بات ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جامع معاہدہ طے پا جائے تو یورپی یونین ایران سے پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کی جائے گی۔ یورپی یونین میں کسی کو اعتراض نہیں۔ جرمنی آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ جرمنی نے آبنائے ہرمز میں مائن سویپر جہاز بھیجنے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ جرمن وزیر دفاع کا کہنا ہے مائن سویپر کی تعیناتی سے پہلے امریکہ اور ایران میں پائیدار جنگ بندی ضروری ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کے تحت اور پارلیمنٹ کی منظوری سے کیا جائے گا۔ بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے مائن سویپر جہاز کمانڈ اور سپلائی جہاز کے ساتھ تعینات کیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ کا بھی کہنا ہے اسلام آباد مذاکرات میں معاہدہ ہونے پر بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے مشترکہ طور پر تکنیکی ٹیم بھیجی جا سکتی ہے۔ ARY نیوز اہم ترین آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز پہنچ گیا۔ آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول ایران کے پاس ہے۔ کئی جہاز اب بھی اجازت کے منتظر ہیں۔ وہاں کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے ARY نیوز کے ایران میں موجود نمائندے ڈاکٹر سید حسن رضا نقوی۔ جی حسن۔ جی اس وقت میں آبنائے ہرمز کے اندر موجود ہوں۔ یہاں پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس وقت ایران کا کنٹرول ہے۔ کوئی بھی شپ جو ہے وہ ایران کی کوارڈینیشن کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتی ہے۔ جو اس کی چوڑائی ہے آبنائے ہرمز کی وہ آلموسٹ 39 کلومیٹر ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ 140 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اور یہ جو 39 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اس میں سے آدھی ٹیریٹری
ایران کی ہے اور آدھی عمان کی ہے. یہ عالمی آبی گزرگاہ نہیں ہے, یہ ایران کا حصہ ہے. لہٰذا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی عدالت کے اندر یا اقوام متحدہ کے اندر یا دوسرے عالمی اداروں کے اندر کسی ایک ملک نے بھی ایران کے خلاف جو ہے وہ یہ شکایت نہیں کی کہ ایران جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ایرانی گورنمنٹ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر مذاکرات کرنے کے حوالے سے کسی صورت بھی آمادہ نہیں ہے. امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایران کی مرکزی فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ذوالفقاری نے کہا, ہماری فوج پہلے سے زیادہ مضبوط اور ملکی دفاع کے لیے تیار ہے, جس کا اندازہ دشمن کو جنگ کے دوران ہو چکا ہوگا. دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں. دوبارہ کوئی حملہ ہوا تو امریکہ اور اسرائیل کو پہلے سے بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. امریکہ نے ایرانی تیل کی تجارت پر چین کی آئل ریفائنری اور 40 شپنگ کمپنیز پر پابندیاں عائد کر دیں. ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی تیل کی نقل و حمل میں ملوث چینی ریفائنری درجنوں بحری جہازوں کو بلیک لسٹ کر دیا. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے پابندیوں کا مقصد ایران کی آمدنی کے سب سے بڑے ذریعے تیل کی برآمدات کو مکمل روکنا ہے. امریکی معیشت کو بحران کا سامنا ہے. ڈالر سواپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت روکنا ہے. ایرانی اسپیکر باقر قالبوف کہتے ہیں امریکہ میں بعض سرمایہ کاروں کے لیے اثاثے فروخت کرنا محدود یا مشکل کر دیا گیا ہے. سرمایہ کاروں پر فروخت کی حد مقرر کر دی گئی ہے. آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں. صورتحال بگڑنے سے پہلے فیصلے کرنے ہوں گے.